میں آگے چلتا ہوں ذرا جج مل جاتا ہے. میں ذرا عابد زبیری صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ان کی طرف جاتا ہوں. زبیری صاحب یہ پاکستان بار کونسل کے ہیں حسن رضا پاشا صاحب, انہوں نے آج کچھ بات کی ہے, ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. کل کے جو ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم نے دیکھے اس پہ لگا کہ پوری اپیل کا فیصلہ ہو گیا اور پوری کرمنل جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمیں چینج ہوتی نظر آئی, اور ایسے لگا کہ جیسے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان پہ کوئی اعتماد نہیں رہا. جب آپ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ کیس ہے ہی کوئی نہیں, ڈیفینس لیا ہی نہیں گیا, کس طرح سزا ہوئی ہے, کل ہمیں یہ لگا کہ ڈائریکشن ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا زبیری صاحب, یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, یعنی کہ ان کے ایک عہدیدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں چیئرمین تحریک انصاف کو بچانے کے لیے. کیا یہ درست فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حامد میر صاحب, میں بھی پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوں سندھ سے جی, لیکن ہمیں کبھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ پاکستان بار میں ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا, نہ مجھ سے, نہ چودھری اشتیاق صاحب بھی ممبر ہیں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور ممبران ہیں. اب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, پتہ نہیں ان کی کس وجہ سے انہوں نے دیا اور انہوں نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنس دونوں چیئرمین صاحب نے اور وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو صاحب حسن رضا پاشا صاحب نے. اب دیکھیے جو انہوں نے بات کی کہ انٹرفیئرنس ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف تینوں ججوں کی آبزرویشنز تھی. کیا وہ آبزرویشنز بائنڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اوپر؟ کیا انہوں نے کوئی حکم نامہ جاری کیا کہ جو ہم نے کہا اس کے بیسس پہ آپ فیصلہ کریں؟ آج جو ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کورٹ ہوتا ہے ریسٹرین کر لیتا ہے کہ اگر میٹر کہیں سب جوڈس ہو کسی اور کورٹ میں, لیکن انہوں نے کوئی آرڈر تو نہیں کیا, اور آبزرویشن بائنڈنگ بھی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی, کیا چیف جسٹس جو بینچ تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ اس سے باؤنڈ تھی کہ اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے؟ وہ تو ان کی دلائل سنیں گے, یہ آپ کو کھوسا صاحب بہتر بتا سکیں گے, وہ آج اپیئر ہوئے تھے اس کیس میں. تو لیکن یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا اور آ کے کہنا کہ جی سپریم کورٹ بائسڈ ہے اور انہوں نے ایک آبزرویشن کر دی, وہ ڈائریکشن دے دی. کون سی ڈائریکشن دی ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ وہ ایشو ہو, وہ میٹر کیا انفرکچوس ہو گئے تھے نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ پہ ایک طرح سے منظم کل سے جو اٹیک شروع ہوا اس کو آج وہ کر دیا. تو ان چیف جسٹس صاحب کے علاوہ بھی تو دو ججز بیٹھے ہوئے تھے جن کی بھی آبزرویشنز یہ آئی تھی, اور انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا کیسے ہوا, اجلت میں ہوا نہیں ہوا. وہ ایک کیونکہ کیس لگا ہوا تھا ان کے سامنے اور ان کے دو وکیل موجود تھے, انہوں نے اس پہ سوالات کر لیے. اس سے یہ امپریشن تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے افیکٹ کر دیا. کیا اس کا اثر ہوا؟ ہائی کورٹ اپنے مرضی سے فیصلہ کرے گا قانون و آئین کے حساب سے. تو یہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو لیکن ساری پاکستان بار کونسل کا بھی ویو لینا چاہیے پھر. اچھا اس میں آپ نے کہا باقی ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ کو اتنی کیا جلدی تھی جو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا, اور ٹرائل کورٹ نے اپنے کالعدم فیصلے کی بنیاد پہ کیسے فیصلہ کر دیا. پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس طرح تو فیصلے میں غلطیاں ثابت ہو گئی ہیں. اور پھر امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی غلطیوں کے باوجود عمران خان کے پاس داد رسی کا فورم ہے. اچھا کھوسا صاحب ذرا اس کا ذرا بریفلی جواب دیں کہ یہ دیکھیں نا, اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اٹیک جو اٹیک تھا وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان پہ تھا. اچھا کھوسا صاحب, یہ جو بار کونسل کے ایک عہدیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں, آپ دونوں جگہ موجود تھے. دیکھیں میر صاحب, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی اپنا کما حقہ آئینی کردار بجانے مجھے نہیں سمجھ آتا باوجود کیوں اعتراض کرتی ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے ہم آئے جب انہوں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, ہم نے کہا کہ ہم نے جورسڈکشنل انکمپٹنس یعنی اس عدالت کو سیشن کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا اس معاملے کو چھونے کا, اس کو سماعت کرنے کا, چہ کے سزا کرنے کا. یہ جورسڈکشنل ہوتی ہے بات, اس کو پہلے طے کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ جو کمپلینٹ استغاثہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کیا ہے وہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی اسے آتھرائزیشن نہیں ہے, اور قانون کی یہ بنیاد ہے کہ اس طرح سے اس کو انیشیٹ کرنا ہے. سو نہ کوئی کمپلینٹ قانونی طور پر کسی عدالت کے سامنے تھی,
اور نہ ہی اس عدالت کو اختیار سماعت تھا. اور یہ باتیں جب ہم نے کی تو ٹرائل کورٹ نے ہماری اس درخواست کو مسترد کر دیا, پذیرائی نہیں دی. تیسری گراؤنڈ یہ تھی کہ 120 دنوں کے اندر جب ڈیکلریشن دیا جاتا ہے تو ڈیکلریشن دینے کے 120 دن کے اندر اگر کوئی کرپٹ پریکٹس ثابت ہوتی ہے تو اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے. تو یہ 920 دنوں کے بعد یہ استغاثہ دائر ہو. اب سن لیں, جب یہ ہم نے درخواست دی تو ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دی. ہم آگے پہلی راؤنڈ میں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بالکل بڑا سلوپی اور بڑا یعنی بڑا یہ عارضی قسم کا فیصلہ, سرسری قسم کا فیصلہ کیا, کوئی اس میں گہرائی نہیں ہے جو ٹرائل کورٹ نے آپ کی درخواست خارج کی ہے. انہوں نے ہماری نگرانی منظور کر کے 10 پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن یہی کر کے کہ کیا استغاثہ کوئی قانون کے مطابق تھا, کیا سیشن جج سماعت کر سکتی تھی وغیرہ وغیرہ, یہ اور 120 دن کی کیا بات ہے, اور اسی طرح کر کے یہ جورسڈکشنل ہیں. اور سپریم کورٹ کہتا ہے پہلے جورسڈکشن کا تعین ہونا چاہیے, ایک فیصلہ نہیں ہے 20 فیصلے ہیں, اس کے بعد وہ اگر سمجھتی ہے تو پھر آگے پروسیڈ کرے. اب کیا ہوا, ٹرائل کورٹ کے پاس گیا, ٹرائل کورٹ نے اس کو بغیر دیکھے اپنا فیصلہ پھر بحال کر دیا. اس کو یعنی ہائی کورٹ کو بھی نہیں مان رہی ٹرائل کورٹ. ہم چلے گئے تھے اس فیصلے کے خلاف, ہم چلے گئے سپریم کورٹ میں. مسٹر جسٹس افریدی صاحب کی 3 رکنی بینچ نے کہا کہ دیکھیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, کیوں نہ ہائی کورٹ کو ہم, اور دونوں کی کنسنٹ سے لکھا ہوا, دونوں فریقین کی کنسنٹ سے ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ دیکھیں آپ اس کا تعین کیجئے گا کہ کیا اختیار سماعت ہے, کیا کوئی کمپلینٹ قانون کے مطابق تھی, کیا 120 دنوں کے اندر کیا گیا نہیں, یہ پہلے آپ تعین کر لیں. جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کے بعد, ہائی کورٹ پھر اسے اٹھا کے تو ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیتی ہے. ہم چلاتے رہے کہ سر وہ ایک دفعہ آپ کا کر چکا فیصلہ کسی اور جج, 17 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج, کسی کے پاس بھیج دیجئے گا, وہ متعصب ہے. اچھا, اس لیے بھی متعصب ہے کہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ پر اس نے عمران خان کو گالیاں دی ہوئی ہیں جو اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر موجود ہے. اچھا, اس کے باوجود جب دوسری دفعہ بھیجا, لیکن پھر تو ایف آئی اے نے کہا کہ یہ ان کی پوسٹیں نہیں ہیں. اب یہی مذاق دیکھیں نا کہ پہلے جج صاحب کو جب دکھائی گئی اسی ٹرائل جج کو, تو اس نے کہا ہاں یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے مگر میں نے یہ نہیں کیا, مواد میرا نہیں ہے. اور جب ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے وہ مواد ہی غائب ہو جاتا ہے. اچھا, اس پہ رانجھا صاحب آپ اس کا جواب دیں گے جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں؟ جی میں بالکل جواب دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو پہلی بات ہے جو مقدمہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کے نیچے تھا ہی نہیں, یہ کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن تھی, ہم نے اس کے نیچے یہ ریفرنس فائل کیا تھا اور یہ وہاں سے ہم فائل کر کے اس کو لے کر گئے تھے تھرو اسپیکر, اس کو ہم لے کر گئے تھے وہاں پر جب ریفر ہو گیا تھا تھرو اسپیکر ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ویئر ایز الیکشن ایکٹ میں جو 120 دن والی بات کر رہے ہیں وہ تو تب اپلیکیبل ہوگی جب سپریم کورٹ اس چیز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا نوٹس لے رہی ہو اور 120 دن گزر گئے اور ایک حالیہ ایک تازہ گوشوارہ ہے اور اس میں ایشو ہو. یہ تو وہ ایشو ہی نہیں تھا. یہ تو ایشو ایک چیز علم میں آتی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے, میاں گل اورنگزیب آرڈر کرتے ہیں کہ تمام ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے. پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیبنٹ ڈویژن عمران خان کے دباؤ میں آ کے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے اور رانا ابرار صافی جو ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج کر کے وہاں پہ پیش ہوتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے پبلک کیا جائے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے ریکارڈ پبلک کیا جائے تو 120 دن کا تو سوال ہی ختم ہو گیا, وہاں سے تو چوری پکڑی گئی. اچھا, تو دن تو وہاں سے شروع ہوں گے جب ریکارڈ پبلک ہوا.